کہتے ہیں ہمارے سپہ سالار کا نام حضرت خالد بن ولید تھا، معمولی آدمی نہیں جسے نبی پاک نے فرمایا یہ اللہ کی تلوار ہے، سیف اللہ خالد بن ولید سپہ سالار تھے۔ لیکن کہتے ہیں کہ ہم نے ذرا سا حملہ کیا تو انہوں نے اتنی سخت ہم پر مزاحمت کی کہ مسلمان کہنے لگے آج بچ کے نہیں جائیں گے۔ کہتے ہیں ہم سارے حضرت خالد بن ولید کے قریب گئے، یہ کوئی ہم نے نہیں حوالہ لکھا، یہ تاریخ اسلام، ان کو سارے مسالک پڑھتے، کہا حضرت خالد بن ولید سے کہ حضور مسئلہ کیا ہے، کسی جنگ میں پیچھے نہیں ہٹے، آج کیا ہوا؟ جناب خالد بن ولید کہنے لگے میری ٹوپی گھر رہ گئی ہے، میری کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو، میری تو نے کہا حضرت صاحب ٹوپی ہم سے لے لیں، کہنے لگے وہ والی نہیں میرے والی رہ گئی ہے۔ کہا ٹوپی کا جنگ سے کیا مطلب ہوا، تلوار سے کیا مطلب ہوا؟ تو آپ فرمانے لگے میں نے اپنی ٹوپی میں نبی پاک کے 3 بال مبارک سیے ہوئے ہیں، 3 منہ مبارک، امت غور کرے اس بات پر، 3 منہ مبارک کے ٹوپی کے اندر سیے ہوئے۔ فرمانے لگے تلواریں تو سب کے پاس ہیں، مجھ سے بہادر سیانے بندے بھی ہیں، پر جب میں حضور کے منہ مبارک سر پہ رکھ کے میدان میں نکلتا ہوں تو فرمایا پھر اللہ مجھے ہر میدان میں کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ نظریہ دیکھو، عقیدہ دیکھو، تبرک کی کوئی نہیں، برکت ہی کوئی نہیں، کہاں بیٹھ کے دین پڑھا ہے؟ یا ہمیں سمجھا لو یا پھر ہم سے ایک کام ضرور کرو بھائی، ایک طرف تو آؤ نا۔ حضرت خالد بن ولید کہنے لگے ٹوپی رہ گئی ہے، صحابہ دلیری دینے لگے کچھ نہیں ہوتا، قربان جائیں۔ حضرت ابو عبادہ بن جراح کہتا ہے میں مدینے میں سویا ہوا تھا تو نبی پاک مجھے خواب میں ملے، حضور نے فرمایا میرے خالد کے گرد فوجیں چڑھ گئیں، تو یہاں سویا ہوا ہے، اٹھ پکڑ بندے چل پہنچ میدان میں۔ کہتے ہیں میں نے، حضرت ابو عبادہ بن جراح کہتے ہیں میں صبح اٹھتے ہی میں نے لشکر تیار کیے، گھوڑے دوڑائے، مدد کے لیے نکلے۔ جب ہم رستے میں جا رہے تھے تو ایک ہمیں نوجوان ملا گھوڑے پہ، سر پٹ گھوڑا دوڑا رہا ہے اور بڑی اس کی تیزی ہے، کہتے ہم نے آواز دی تو اس نے اور تیز کر دیا، حضرت خالد بن ولید کے میدان کے قریب پہنچ گیا۔ کہتے میں نے 2 سپاہی دوڑائے، میں نے جا کے کہا اسے روکو، کون ہے؟ کہتے ہیں جب ہم قریب گئے نا تو اس نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، قریب نہ آنا۔ کہتے ہم نے کہا تو کون ہے؟ کہنے لگے میں حضرت خالد بن ولید کی زوجہ ہوں، میں ان کی اہلیہ ہوں۔ تو کہا آپ کدھر جا رہی ہیں؟ کہنے لگی وہ منہ مبارک والی ٹوپی گھر بھول گئے تھے، اور ٹوپی بھول گئے تھے، سارے راز نہیں جانتے، میں بیوی ہوں، میں جانتی ہوں کہ خالد کو کامیابی ملتی تھی مصطفیٰ کے تبرک کی برکت سے، وہ ٹوپی بھول گیا ہے، مسئلہ بن گیا ہوگا، ٹوپی پہ نظر پڑی ہے تو مجھے کوئی اور ملا نہیں تو میں خود دینے جا رہی ہوں۔ حضرت ابو عبادہ بن جراح کہتے ہیں ہم نے کہا کہ ہمیں دے دو بہن، ہم دے دیں گے۔ کہنے لگے نہیں، ہمیں پتہ ہے اس کا ادب کس طرح کرنا ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں رہتی ہے تو ہمیں پتہ ہے ادب۔ اور یارو اگر یہ ذائقہ ہی نہیں تو پھر تجھے حضور کی عزت کا پتہ ہی نہیں، اگر تو حضور کے تبرک سے آشنا ہی نہیں پھر تجھے پتہ ہی نہیں رسول اللہ کے مقام کا۔ اقبال کہنے لگے اگر بھاؤ نہ رسیدی تمام بھولا حدیث، اگر تو حضور کے قدموں تک نہیں پہنچا پھر تو ابو لہب کے کھاتے میں جائیں گی تیری نمازیں۔ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ٹوپی لے کر زوجہ کہنے لگی تمہیں ادب کا نہیں پتا، میں ہی جاؤں گی۔ کہا چلو، کہتی وہ دوڑی گئی۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں اچانک میری نظر پڑی تو کافروں کی فوج تنی ہوئی تھی، وہ ٹوٹنے لگی اور ایک شاہ سوار دوڑا آ رہا ہے، تو میں نے کہا یہ اکیلا جوان صفے کاٹتا آ رہا ہے، ہم لڑ رہے تھے تو یہ فوج ہم پر چڑھ آئی تھی، اکیلا جوان۔ کہتے ہیں جب وہ جوان قریب آیا تو حضرت خالد بن ولید کہنے لگے او جوان تو کون ہے؟ اکیلے نے سب کھول دی۔ تو کہتے ہیں زوجہ بول کے کہنے لگی نہیں، مسئلہ جوان کا یا کمزور کا نہیں خالد، مسئلہ یہ ہے کہ ٹوپی آج میرے پاس ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ٹوپی آج اصل شے میرے پاس ہے، تو اس لیے صفے کاٹتی جا رہی ہوں، ورنہ مجھے تو چھری بڑی مشکل سے چلانی آتی ہے، ٹوپی آج میرے پاس ہے۔ یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مال کے جنت بھی یہی ہے، یہ میرے محبوب پاک کے تبرک کی برکت ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زوجہ کہنے لگی ٹوپی آ گئی ہے، ٹوپی آئی ہے تو سمجھ لو فتح بھی آ گئی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے ٹوپی پہنی، اتنی دیر میں حضرت ابو عبادہ بن جراح بھی آ گئے۔
کہنے لگے تگڑے رہنا پہنچ گئے ہیں. تو حضرت خالد بن ولید کہنے لگے نام بھی پہنچتے تو خیر تھی, اب مصطفیٰ کے بال مبارک پہنچ گئے, اب حضور کے منہ مبارک. او بھائیو یہ تبرک حضور جہاں رکے, صحیح بخاری, صحیح بخاری, صحیح بخاری حوالہ میرے ذمے. تو مسجد نبی کی دیوار نہیں نہ چومنے دیتا, تو حضرت حلیمہ کے گھر کا بوسہ نہیں نہ لینے دیتا. صحیح بخاری. حضرت عبداللہ ابن عمر مدینے کے مفتی, جنہیں میرے نبی پاک نے فرمایا راجل صالح, یہ نیک آدمی ہے. وہ جب جاتے تھے نا بیت اللہ شریف مکہ معظمہ, تو وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نماز پڑھتے تھے جہاں میرے نبی نے نماز پڑھی ہے. سارا بیت اللہ حرم نہیں, لیکن وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جہاں میرے رسول نے نماز پڑھی ہے, حضور نے جہاں نماز پڑھی. بھائیو اگر حضور علیہ السلام کے قدموں کی مٹی سے پیار ہوگا تبھی تو مصطفیٰ سے ہوگا. لیکن یہاں یہ ظلم ہے امت کے ساتھ, یہ زیادتی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہاں ہمیں بتاؤ ان حدیثوں کا کیا ترجمہ کریں, قرآن مجید کی ان آیات کا کیا ترجمہ. حضرت ام سلمہ حضور کی زوجہ ہیں, بخاری مسلم, ان کے پاس حضور کا ایک بال مبارک تھا, چاندی کی ڈیبیا میں بند کر کے رکھا ہوا تھا. جو لا علاج مریض ہوتا وہ حضرت ام سلمہ کے پاس لایا جاتا. وہ کہتی پیالے میں تھوڑا پانی لاؤ, پیالے میں پانی آتا تو وہ منہ مبارک کو پیالے میں ذرا بھگو دیتی, کہتی لو پی لو, اللہ شفا عطا کر دے گا. لا علاج. حضرت انس بن مالک 10 سال حضور کی نوکری کی. لوگ پوچھتے انس کیا کمایا ہے, کہنے لگے جو کمایا ہے وہ صندوق میں بند کر کے رکھا ہے. 10 سال نوکری کی نبی پاک, جو کمایا بند کر کے. انتقال کا وقت آیا تو حضرت ثابت بنانی کو بلایا, آپ کے شاگرد تھے, کہنے لگے جا بکسا کھول کے لا. کھول کے لائے تو ایک ڈبیا نکلی, فرمایا اسے بھی کھول. جب اسے بھی کھولا ایک منہ مبارک نکلا. کل زندگی کی کمائی, نبی پاک کا اقبال مبارک. کہا اس کا کیا کرنا ہے, فرمانے لگے جب مر جاؤں نا غسل دے کے تو میری منہ کھول کے زبان کے نیچے رکھ دینا. حضور اس کا کیا فائدہ, پر میں جب فرشتے حساب لینے آئیں گے من ربو کا بولیں گے, پہلا لفظ کہنے کے لیے منہ کھولوں گا تو سامنے حضور کا منہ مبارک ہوگا. پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا, فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا. اور میرے اعلیٰ حضرت مشورہ دیتے ہیں, کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری اور محبوب پیغمبر بنایا, تو حضور علیہ السلام نے تکمیل انسانیت کے لیے ساری ہدایات اپنے کرم سے اپنی امت کو عطا فرمائی. جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں نا کہ نبی پاک کی سیرت کامل ہے, مکمل ہے, اکمل ہے, تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. دنیا میں کوئی چیز بھی مکمل نہیں. آپ کروڑوں روپے کا گھر بنا دیں تو محسوس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری رہ گئی ہے. دنیا میں کوئی چیز مکمل نہیں. اگر کوئی چیز مکمل اور کامل ہے تو وہ رسول پاک کی ذات گرامی ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو ہر لحاظ سے کامل, مکمل اور اکمل بنایا, ہر لحاظ سے. اور نبی پاک علیہ السلام کی سیرت اور صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی جاذبیت رکھی, ایسی کشش رکھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کوئی معجزہ نہ بھی دکھاتے, حضور ڈوبے ہوئے سورج کو واپس نہ بھی بلاتے, چاند کے 2 ٹکڑے نہ بھی, درخت سجدے نہ بھی کرتے, کلمہ نہ بھی پڑھتے, تو فرماتے محبوب کا چہرہ ہی ایسا تھا, لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا. وہ جاذبیت, وہ حسن, وہ رعنائی, وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قابل کشش ہوتی ہیں انسان کے لیے. تبھی تقاضا ہوتا ہے بندے کا کہ وہ چیز بندے کو اپنی طرف کھینچتی ہے. جتنی قابل کشش چیزیں تھیں صورت اور صورت کے لحاظ سے, اللہ نے ساری مدینے والے محبوب کو عطا فرمایا. فرمایا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول، کامل صورت و سیرت کے ساتھ اللہ نے محبوب کو مبعوث فرمایا۔ اب جو نبی پاک علیہ السلام نے تربیت کی بات کی نا، لوگوں کو سمجھانے اور سکھانے کی بات کی، تو ایسا نہیں ہے کہ جو بات اچھی تھی فقط جو اچھی تھی وہ حضور نے کر دیا، ایسا نہیں، بلکہ محبوب فرماتے میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، یعنی حضور نے وہ اچھی بات کی ہے کہ اس سے زیادہ اچھی بات ہو سکتی نہیں، آخری درجہ ہے خیر کا، اس سے زیادہ اچھی بات ہو نہیں سکتی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو تربیت فرمائی لوگوں کی، تو وہ تربیت تھی یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، کہ محبوب تم پر آیتیں پڑھیں گے اور تمہارے باطن کو پاک فرما دیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے جو جماعت آئی نا، سب سے پہلے حضور نے جن کی تربیت کی، سب سے جن لوگوں کو نبی پاک علیہ السلام سے فیض لینے کا اور امت میں بانٹنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عطا کیا، وہ نبی پاک کے اہل بیت ہیں اور حضور کے صحابہ کرام ہیں۔ جو دنیا کے بہترین لوگ تھے نا، بہترین عقل و خرد کے لحاظ سے، فہم و فراست کے لحاظ سے، تقوی اور روحانیت کے لحاظ سے جو بہترین لوگ تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی غلامی کے لیے منتخب فرمایا۔ انسانی مزاج اس طرح کا ہے کہ اس میں منفی چیزیں زیادہ آتی ہیں، طبیعت اس طرح کی ہوتی ہے کہ شر کو بعضوں کا دل جلدی قبول کرتا ہی مزاج ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو خواہشات سے ڈھانپ دیا، جو چیزیں دل کو طبیعت کو جلدی اپنی طرف کھینچتی ہیں وہ دوزخ کی طرف لے جاتی ہیں، خواہشات نفسانیہ جو ہوتی ہیں، انسان کی طبیعت جلدی مائل ہوتی ہے۔ لوگوں نے جب دیکھا نا کہ ایک بہترین جماعت ہے حضور کے صحابہ اور اہل بیت کی، اور اتنی اعلیٰ جماعت ہے کہ نہ کبھی زمین نے ایسے لوگ دیکھے تھے نہ آسمان نے کبھی ایسے لوگ دیکھے تھے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے فیضان نبوت سے یوں اجلے ہوئے ان کے باطن کہ دنیا میں وہ جدھر جدھر بھی گئے نا نور ہی بکھیرتے گئے۔ اب جب لوگوں نے یہ دیکھا نا کہ اتنی اہم جماعت ہے اور اتنا بڑا انقلاب اس نے برپا کر دیا ہے اور اتنی زیادہ انہوں نے اس کے اندر دین کے اندر اور فتوحات کے اندر اضافہ کر دیا، اب شر پھیلانا تو بڑا ضروری ہوتا ہے۔ آپ اگر تھوڑی دیر زیادہ تسلی سے میری بات پر غور کریں تو جب بھی کوئی عالم دین آپ کو کوئی بات سنائے گا یا لکھے، نہیں کہتا کہ ڈائریکٹ حضور سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضرت ابو دردہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، وہ کسی نہ کسی صحابی کا نام لے کے روایت بیان کرے گا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبوب علیہ السلام کے ارشادات موجود ہیں، فرامین موجود ہیں، اور وہ امت پر احسان کیا ہے نبی پاک کے صحابہ نے۔ اب لوگوں نے یہ کیا کہ وہ ڈائریکٹ تو دین کو مشکوک نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے اس طرح کیا کہ جو دین کو روایت کرنے والے تھے نا، جو دین کو آگے بیان کرنے والے تھے، ان لوگوں کو مشکوک کرنا شروع کر دیا۔ جب کسی بندے کی شخصیت مشکوک ہو جاتی ہے تو اس کی بات کیسے معتبر رہے گی؟ لوگوں نے چال یہ چلی، زیادتی یہ کی دین کے ساتھ کہ صحابہ اور اہل بیت کی لڑائیاں ثابت کرنی شروع کر دی، معاذ اللہ عداوتیں ثابت کرنی شروع کر دی، اور ان لوگوں کو مشکوک کرنا شروع کر دیا، تاکہ اب ظاہر ہے جب ایک شخص مشکوک ہو جائے گا تو اس کی بیان کردہ بات کیسے ٹھیک رہے گی۔ تو جب آپ صحابہ اور اہل بیت کے تعلق سے کسی تشکیک کا شکار ہوتے ہیں تو جتنا دین وہ لائے، قرآن مجید کو جمع کرنا شروع کیا تھا حضرت صدیق اکبر نے، اور اس میں بھرپور کردار ادا کیا سیدنا عثمان غنی نے،
تو جب آپ ان لوگوں کو ہی مشکوک کر دیں گے تو جو کام انہوں نے کیے وہ کیسے معتبر رہیں گے؟ خدا را دین کو سمجھنا، بات کو سمجھنا۔ اولین جماعت کے خلاف یہ سازش کی گئی، لوگ تاریخ کی کتابیں کھول کھول کے سامنے رکھتے ہیں اور لوگ جانے کیا کیا لے کے آتے ہیں۔ میں نے تو اللہ کا قرآن پڑھا ہے، رب قرآن مجید میں فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، فرمایا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جو ساتھ لوگ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں تو بڑے رحم دل ہیں۔ تو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وہ آپس میں رحم دل ہیں، وہ آپس میں پیار کرنے والے ہیں، وہ ایک دوسرے کا احترام۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے رحماء بینہم۔ میرا خیال ہے جب قرآن کی آیت سامنے آ جائے تو پھر تاریخ کی کتاب کی تو ضرورت نہیں رہتی، پھر تاریخی حوالوں میں الجھنے کی حاجت۔ اللہ نے کہہ دیا رحماء بینہم، وہ آپس میں مہربان ہیں، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ مومن تو آپس میں رحم دل ہوتے ہیں، ایک وجود کی طرح ہوتے ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ نے لکھا ہے ایک مقام پہ نا تمام صحابہ بیٹھے تھے۔ ہمارا ایک مزاج ہوتا ہے کہ ہم عزتیں نہیں دیتے، طبیعت ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے طے کر لیا ہوتا ہے کہ مجھے عزت ملنی ضرور چاہیے۔ یہ بہت بڑا مشکل کام ہے۔ بہت سارے لوگ خود اپنے لیے پروٹوکول کا اہتمام کر لیتے ہیں، وہ زیادہ نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ کوئی سیاسی سماجی فلاحی بڑا آدمی آ جائے نا کبھی محفل میں تو وہ گردن اونچی کر کر کے دکھاتا ہے پیچھے کہ لو میں آ بھی گیا ہوں اور نقیب صاحب نے میرا نام ہی نہیں لیا۔ اور بہت سارے بندوں کی تعریف نہ کرو تو نیند نہیں آتی بیچاروں۔ یہ ابھی ہم آ رہے تھے نا، ہم نے اپنے میزبان کو ٹیلی فون کر کے کہا کہ مہربانی کرنا کسی استقبال کا اہتمام نہ کرنا، فقیروں اور وزیروں میں کوئی تو فرق رہنا چاہیے، کوئی تو فرق رہ جائے۔ یہ پہلے کہا، آنے سے پہلے کہا، پوچھ سکتے ہیں۔ اور میں آ رہا تھا تو ایک سنگی جو ہیں وہ جلدی سے گرنے لگے پیروں میں۔ میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں آپ ہماری بات مانیں، جو کہہ رہے ہیں تو پھر ہمارا فائدہ ہے، ورنہ پیروں کی کیا بات ہے، میرے جیسے تو گناہگار کے ہاتھ چومنے سے بھی آپ کو کچھ نہیں ملے گا، کوئی فائدہ نہیں۔ مان نام کے من دان، یہ تو مجھے آپ نے کرسی پہ بٹھا دیا ہے، ورنہ تو پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا ادا پردہ چپائے ہی پلا ہو سی۔ آپ میں سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے 1000 درجے اعلیٰ ہیں، اس لیے کچھ چیزوں سے باہر آ جاؤ، زندگی کو اس کے اصل حسن کے ساتھ جینا شروع کرو، پھر مزہ آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے کریم محبوب نے فرمایا تو رب کی رضا کے لیے جھک جا، اللہ تجھے عزت عطا فرما دے گا، اللہ تجھے وقار عطا کرے گا، تو جھک جا اللہ کی رضا۔ ان چیزوں سے باہر آ جائیں۔ جو بات عرض کرنے جا رہا تھا، ہم عزت نہیں دیتے۔ قابل عزت آدمی کو ہمیشہ عزت دیں۔ اچھا، اس کے دل میں نہیں ہونا چاہیے، سیاستہ میں حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کی خواہش ہو نا لوگ مجھے اٹھ کے ملے، وہ جہنمی ہے۔ اس کے دل میں خواہش پیدا ہو جائے کہ لوگ کھڑے ہو کے مجھے ملیں، یہ آپ کو سیاستہ میں حدیث ملے گی۔ لیکن جو قابل عزت ہو اسے عزت دینی چاہیے۔ اور میں بڑے زمانے سے کہہ رہا ہوں کسی کو عزت ہمیشہ وہ دیتا ہے جو خود صاحب عزت ہوتا ہے۔ وہ صاحب عزت لوگ عزت والوں کو عزت دیتے ہیں۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ لکھا ہے کہ جگہ پہ صحابہ حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے تو جگہ وہاں بظاہر تھوڑی کم تھی، ڈھیر سارے لوگ بیٹھے تھے حضور کی خدمت عالی مرتبت میں زیارت و ملاقات کا شرف پانے کے لیے، تو ظاہری طور پر وہاں جگہ تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت صدیق اکبر نے حضور کے بالکل ساتھ بیٹھے تھے، وہ آج بھی کریم کے بالکل ساتھ ہی ہے۔ بالکل حضور کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے، جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں، بالکل کریم کے ساتھ بیٹھے تھے، بالکل ساتھ۔
اچانک دروازہ کھلا اور جیسے ہی لوگوں نے چہرے اٹھائے تو مولا علی شیر خدا تشریف لے آئے. ہر بندہ تیار تھا اٹھ کے استقبال کرنے کو، ہر شخص. لیکن حضرت صدیق اکبر نے نہ کسی کو موقع ہی نہیں دیا. سب سے پہلے حضرت ابو بکر اٹھے اور دروازے پر جا کر ان کا استقبال کیا اور پھر ان کو بازو سے تھام کے لا کے حضور کے قریب بٹھایا اور تھوڑا ذرا سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے. ساری اسرار صرف تقریروں کے نہیں ہوتے، بعض اوقات عمل سے بھی ایسا نتیجہ نکلتا ہے، عمل کرنے سے بھی، کہ وہ بات کہیں دور چلی جاتی ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر اٹھے، بازو تھاما، لا کے مولا کائنات کو حضور کے قریب بٹھایا. کسی نے تبصرہ نہیں کیا، محفل کا رنگ ہی بدل گیا، لوگوں کے ذہنوں میں تصور بھی بدل گئے. جب کیفیت اور ہو گئی تو اور کیا تبصرہ کوئی کرتا. میرے کریم بولے اور حضور فرمانے لگے، دیکھا تم نے میرے ابو بکر نے کیا کیا ہے؟ تم نے غور کیا میرے صدیق نے کیا کیا ہے؟ پھر حضور فرمانے لگے، عزت والا ہی کسی کی عزت کو پہچانا کرتا. اہل فضل ہمیشہ، ہمارا نا دور آ گیا ہے حقوق مانگنے کا. ہر آدمی حقوق مانگ رہا اور ہر محکمے کے الگ الگ حقوق ہیں اور ہر بندہ شکوہ کر رہا. کئی دفعہ مجھے کمزور لگتے ہیں وہ لوگ جو اس طرح شکوے کرتے ہیں. ایک جگہ میں دستار فضیلت کے اجتماع میں حاضر تھا تو وہاں ایک صاحب نے بڑے درد سے بات کی کہ لوگ علماء طلباء کی عزت نہیں کرتے، وہ وقار نہیں دیتے. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی بات بڑی حد تک یہ مسئلہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا اظہار کبھی بھی کمزوری کے ساتھ نہ کریں، کبھی سہم کے ڈر کے پیچھے ہٹ کے یہ بات نہ کریں. آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے اتنا جھوک کے یہ بات کرنے کی؟ آپ تو وہ جماعت ہیں، طالب علم علماء تو وہ جماعت ہے کہ یہ پہلے دن گھر سے نکلتا ہے، ابھی اس نے ایک سپارہ بھی نہیں پڑھا، الف با تا سا بھی نہیں پڑھا، ابھی گھر سے نکلا ہے کہ اللہ کے فرشتوں نے اس کے پیروں کے نیچے بھی دیے. تو رب رسول کی بارگاہ سے اتنا احساس مل رہا ہے تو ادھر ادھر کیوں دیکھتا ہے؟ یہ کچی بات ہے. کمزور مزدور آدمی نا، کئی دفعہ بعض لوگ ملنے آتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی حضرت صاحب پیر صاحب میں نا جی مزدور ہوں. میں کہتا ہوں یہ آپ نے جھک جھک کے بات کیوں کی؟ سر جھکا کے آپ نے بات کی میں مزدور ہوں، اس کا کیا معنی ہوگا؟ سر جھکا کے وہ بات کرے جس نے کرپشن کی ہے، جس نے مال لوٹا ہے، جو کسی کے پیسوں پہ پلتا ہے. تو محنت کر کے دو ہاتھوں سے کما کے کھاتا ہے، تو سار اٹھا کے جیا کر. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بہترین روزی وہ ہے جو بندہ اپنے دو ہاتھوں سے محنت کر کے کما کے کھاتا ہے. اور ساتھ مثال بھی حضور نے فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کما کے کھایا کرتے. گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ مزاج رہا کہ آپس میں ایک دوسرے کو عزت دے. دوسری بات یہ تھی کہ ان کی زندگیوں میں جو پہلو آپ کو بڑا غالب نظر آئے گا نا، وہ پہلو ہے ان کے مزاجوں کی طبی سادگی. سادہ طرز زندگی نا آسان بڑا ہوتا ہے، اور یہ جو طرز زندگی ہوتا ہے نا تھوڑا سا دنیا سے ہٹ کے، یہ مشکل ہوتا ہے. یعنی جو بندہ ابھی آ گیا نا چارہ کاٹتا ہوا وضو کر کے چینج کر کے مسجد میں، وہ جہاں بھی جگہ مل جائے خیر ہے، اسے ٹینشن کوئی نہیں. اور جس بچے نے 4-5 ہزار دے کے بال سیدھے کرائے ہوئے ہیں، وہ پریشان بھی بڑا ہے کہ میں نے اتنا خرچہ کر دیا، کوئی دیکھ ہی نہیں رہا میری طرف. یہ سادہ طرز زندگی بڑا آسان ہوتا ہے، بڑا. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی جامع مسجد کے باہر کھڑے ہو کے فرما رہے. یہ حقیقتیں آپ کو پتا ہے مسائل کتنے بڑھ گئے ہیں ملک کے اندر، غریبی کتنی جڑیں پکڑ کے. لوگ پیٹرول پہ بحث کرتے ہیں. پیٹرول پہ بحث وہ لوگ کرتے ہیں جن کی گاڑیاں بڑی ہیں، بڑے لوگ بڑی گاڑیوں والے وہ پیٹرول پہ بحث کرتے ہیں. چھوٹا غریب آدمی پیٹرول پہ بحث نہیں کرتا، اس کا پیٹرول سے لینا دینا کچھ نہیں.
وہ تو اس بات پہ بحث کرتا ہے کہ یار بس کا کرایہ فی سواری 5 روپے بڑھ گیا ہے, روز دکان پہ جانا ہوتا ہے. اس کا تعلق اور چیز سے ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات. یہ 15-20% طبقہ ہوتا ہے جو بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اکانومی کی اور فلاں فلاں فلاں. آپ لمبی بات کر رہے ہیں. یہاں تو مسئلہ اس بندے کا ہے جس نے صبح روز 25 روپے جانے کے دینے ہیں, 25 روپے اس پر بوجھ پڑتا ہے, اس کا بجٹ متاثر ہوتا ہے, اس کو دشواری ہوتی ہے. تکلیف اس گھر میں ہوتی ہے جس میں رات کو بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میرا دل نہیں کرتا آپ کو تکلیف دوں, اور صبح جب بچوں نے جانا ہے نا اسکول, کالج, مدرسہ, تو ان کے پراٹھے پکانے کے لیے گھی کوئی نہیں میرے پاس. تو مہربانی سب روگاں دا روگ محمد جس کا نام غریبی, کانڈ ولا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی. یہ سب سے بڑا دکھ ہے. اس ملک میں یہ کس طرح آسان ہو سکتا ہے جب ملک کے اندر سادہ طرز زندگی کو فروغ دیا جائے. سادہ طرز زندگی. جب ایک آدمی بہت موج میں وقت گزار رہا ہے, ایک تکلیف میں وقت گزار رہا ہے, تو کیسے معاملہ ٹھیک ہوگا؟ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کوفہ مسجد کے باہر کھڑے تھے اس حال میں کہ وہ امیر المومنین ہیں, اور ہاتھ میں زرہ پکڑی تھی. اور یہ بات وہ کسی مظلومانہ انداز میں نہیں کر رہے تھے, کسی پریشانی کے عالم میں نہیں کر رہے تھے. جیسے بندہ غریب ہو تو اس کی آنکھوں سے غربت چھلکتی ہے, معاذ اللہ یہ رنگ نہیں تھا. بلکہ وہ باہر کھڑے ہیں اور بڑے وقار کے ساتھ کہہ رہے ہیں یار یہ میری زرہ کو بندہ خرید لے, میرا طعمت زیادہ پرانا ہو گیا ہے, اگر نئے خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں زرہ نہ بیچتا. یہ کو بندہ لے لے مجھ سے, یہ لے لے. سادہ طرز زندگی, یہ سمجھے. یہ صحابہ اور اہل بیت کی شان ہے. آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی ہے, اے اللہ میری اولاد کو نا بقدر ضرورت روزی دینا. اور حضور دعا مانگتے تھے اے اللہ ایک دن پیٹ بھر کے روٹی دینا اور ایک دن کا فاقہ دینا. ایک دن کا فاقہ بھی حضور نے مانگا ہے. میرا میٹھا کھانا ہی سنت نہیں, فاقہ کرنا بھی سنت ہے. اس پر بھی توجہ کریں. یہ بھی حضور نے دعا مانگی, یہ بھی مانگ کے دیکھے کوئی اپنے لیے, یہ بھی حضور نے مانگی. مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا سیدہ فاطمہ کے گھر میں, مہینہ مہینہ. یہ ہمارے بچے نہیں میدانوں میں جہاد کر سکتے. وہ کیسے جہاد کریں گے جن کا ٹیشو پیپر کوئی اٹھاتا ہے, جن کی گاڑی کا دروازہ کوئی کھولتا ہے, وہ میدان میں کیسے نکلیں گے؟ سیدہ پاک کی اولاد پاک نے میدان میں ڈٹ کے مقابلہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان کی اماں نے مہینہ مہینہ کھجور سرکے پہ گزارا کرنا سکھایا ہوا تھا. ان کی ماں نے سکھایا تھا 3 دن روزے رکھنے, اور کھجور پانی سے سحری, کھجور پانی سے افطار. جب گھر کے اندر یہ سادگی کا حسن ہونا تو پھر بچوں کو مشکل نہیں ہوتی میدانوں میں کھڑا ہونے, پھر وہ طاقتور ہوتے, اعصابی طور پر مضبوط ہوتے. ہم نے دولت جمع کرنے کے نام پر اپنی اولادوں کو کمزور کر دیا ان لوگوں کے مزاج میں. اور یہی منہج صحابہ کا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بندہ ملنے آ جاتا تھا نا کبھی, تو پوچھتا تھا تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ تو صحابہ فرماتے تھے ان کا محل کوئی نہیں, وہ یہیں تھے, کبھی مسجد میں مل جائیں گے. اور جا کے پوچھتے تھے جناب امیر المومنین کہاں ہیں؟ تو مسجد والے کہتے تھے یہیں تھے, کہیں باہر نکل گئے. باہر نکل کے پوچھا حضرت عمر کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ باغ ہے نا فلانا, اس باغ کی. تو اس نے کہا حد ہو گئی ہے, ہمارا تو بادشاہ گلی میں نظر آ جائے تو پورے علاقے کو پتہ چل جاتا ہے بادشاہ سلامت آ گئے. اور یہاں عجیب منظر ہے کہ امیر المومنین اور 22-24 لاکھ مربع میل کی حکومت, یہ سادہ طرز زندگی اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے. نہ کوئی ساڈا دردی تے نالے اٹھ بھلیا چل اوتھے بسیے جتھے نہیں سنے, نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے. یہ طرز زندگی, یہ انداز تکلم. حضرت سیدنا فاروق اعظم ادھر گئے ہیں ایک دفعہ نا, تمام صحابہ نے, یہ ذرا اس کا مزہ لے کے دیکھیں, اس کا بڑا مزہ ہے. میں کئی دفعہ دوستوں سے کہتا ہوں روب کپڑوں کا نہیں ہوتا, روب کردار کا ہوتا ہے.
ہاں ہاں، کسی آدمی کا 6 کروڑ کا مکان ہو نا، بڑی سوسائٹی میں بڑی کوٹھی، تو پیسہ کرپشن کا ہو تو لوگ دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں 2 نمبر مال ہے. اور بندہ ٹوٹی ہوئی موٹر سائیکل پہ آئے، چھوٹا سا آفیسر ہو، چھوٹا سا ملازم، اور جس کرسی میز پہ بیٹھے وہ بھی ٹوٹے ہوئے ہوں، تو اس کے باہر دفتر کے دروازے پہ بڑے بڑے وزیر سفیر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں یار بندہ بڑا کھڑا ہے، نہ سفارش نہ جائے سنتا ہے، نہ رشوت لیتا ہے. اس کا مطلب ہے روب کپڑوں کا. ہمارے بزرگ تھے نا گجرانوالہ میں حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمت اللہ علیہ، تو ہم بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتے تھے، وہ حضرت سے ملنے کے لیے آتے تو کوشش کرتے پہلے کبھی امامہ باندھ لینا، اگر کوئی گھڑی چین والی ہے تو اتار لینا. اتنی بڑی پجاروں سے بندہ اترا ہے لیکن اپنا لباس ٹھیک کر رہا ہے. اور اپنا اس شخص کا حال یہ تھا، زندگی ساری رکشے میں سفر کیا، مکان مسجد کا، اسی میں زندگی بتا دی. کسی نے 1000 پہ نظر پیش کی تو کہنے لگے میرا تو اتنا خرچہ ہی نہیں، مجھے 50 دے جا گزارا چل جائے گا، تو غریب آدمی ہے، تو لے جا اپنے گھر میں کام کاج چلا. الہی تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں. او عزیز دوست، سادہ طرز زندگی، سادہ، یہ شان ہے صحابہ اور اہل بیت کی. اپنی زندگیوں میں نا یہ اعلیٰ کھانا کھا کے نا، روز مرغن غذائیں کھا کے پھر دوائیاں بھی کھانی پڑتی ہیں. سادی روٹی کھائیں نا. میں نے اپنے ابا جی سے ایک دن پوچھا، میں نے کہا کھانے میں کیا پسند ہے؟ کہنے لگے پتر جے بھوک لگی ہوئے تے اچار دا بھی بڑا ہی مزہ ہے تے چٹنی دا بھی بڑا ہی سواد ہے، تے جے نہ لگی ہوئے تے پھر نخرے، یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا. بھوک لگ جائے تو پھر سارا کچھ کھانے میں مزہ آتا ہے. حضرت عمر فاروق کو نا میٹنگ کر کے صحابہ نے میٹنگ کر کے کہا، باقاعدہ میٹنگ ہوئی کہ جناب عمر سے کہنا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک تک اتنی وسعت نہیں تھی، اب تو اللہ نے بڑی وسعت کر دی ہے، آپ کو بھی مال غنیمت میں بڑا حصہ ملتا ہے، اور اپنی جگہ حضور کا فرمان بھی بالکل درست موجود ہے کہ اللہ نعمت دے تو اثر دیکھنا پسند کرتا ہے. آپ کا کرتا کوئی پرانا پھٹا ہوا، اتنے پیبند ہیں کہ اب پیبند لگنے کی بھی جگہ نہیں. عمر سے کہنا کرتا نیا لے لیں. سب نے کہا بالکل کہنا چاہیے یار، بڑے بڑے وزیر ملنے آتے ہیں، بڑے بڑے ملکوں کے سفیر آتے ہیں، تو عمر سے کہنا ہے. سب کہنے لگے کہنا چاہیے کہنا چاہیے. ایک صحابی بولنے کہنے لگے چلو پھر اس بندے کا نام بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا. بندہ ایک چنو نا جو سیدنا عمر سے، ان کے روب کے سامنے کوئی بات کرے گا. ایک صحابی کہنے لگے ہے نا ایک بندہ جن کی بات نہیں ٹالیں گے. کہا وہ کون ہے؟ کہنے لگے مولا علی شیر خدا، ان کی بات نہیں ٹالی جائے. حضرت علی سے گزارش کی آپ مہربانی کریں. حضرت عمر سے کہیں. جناب علی کہنے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، کرتا نیا لینا بھی چاہیے، اور اللہ نعمت دے تو اثر دیکھنا پسند کرتا ہے، اور عمر سے کہنا بھی چاہیے، یہ بھی ٹھیک ہے، میں کہوں گا تو عمر مان لیں گے. لیکن چونکہ میں ہم راز ہوں، میں طبیعت جانتا ہوں، میں کہوں گا تو مان لیں گے، پر یہ والی بات میں نے بھی کوئی نہیں کرنی. کوئی اور کہو تو کرا دیتا ہوں، یہ والی نہیں میں نے کرنی. ہاں پھر کوئی رستہ ہی بتا دیں. تو حضرت علی کے پاس رستے تو سارے ہیں نا، جانتے تو سارے ہیں نا، وہ باب مدینہ العلم ہے. حضرت مولا علی کہنے لگے رستہ ہے نا. سیدہ عائشہ صدیقہ وہ ماں ہے نا مومنوں کی، تو ماں کی بات ٹالی نہیں جا سکتی، ماں تو ماں ہوتی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ کہیے. تو سیدہ فرمانے لگی ٹھیک ہے. فوراً حکم دیا جناب عمر آئیں. انہوں نے بھی چند منٹ بھی نہیں لیے، فوراً حاضر ہوئے. ہر جگہ پہ نا بحث نہیں کرنی چاہیے، کچھ جگہ غلامی بھی کرنی چاہیے، چپ کر کے بھی مان لینی چاہیے. سانو قید سجن دا گہنا ہے، وہ جینج رکھے اونج رہنا ہے، کبھی مان لینا چاہیے چپ کر. حضرت عمر دوڑے گئے. اما جی میں حاضر ہوں. کہا امیر المومنین نے ایک بات کرنی ہے، آپ حکم کریں. فرمانے لگی لوگوں کا خیال ہے کہ بڑے لوگوں کو آپ سے ملنا ہوتا ہے، اور آپ کا کرتا وہی پرانا. اللہ نے وسعت دی ہے مسلمانوں کو، آپ کے حصے میں بھی مال غنیمت میں سے حصہ آتا ہے، پر آپ گھر سے نکلتے ہیں اور مسجد سے نکلتے ہیں اور گھر جانے تک سارا تقسیم کر دیتے. ایک کرتا لے لے، کیا حرج ہے؟ کوئی بات نہیں، کوئی تفصیل نہیں، کچھ نہیں. حضرت عمر چپ کر گئے.
کہنے لگے اماں جی آپ کا حکم آ گیا، شام سے پہلے پہلے لے لوں گا۔ ہاں ہاں سانو قید سجن دا گہنا ہے، وہ جنج رکھے ایسا اونج رہنا، یہ حضور کی نسبت ہے، اس کا اکرام ہے، میں شام سے پہلے لے لوں گا۔ لیکن اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات کر لوں چھوٹی سی۔ سیدہ کہنے لگی عمر کر لیں، تو جناب عمر بات کرنے سے پہلے رو پڑے، کہنے لگے اماں جی یہ جو کرتا میں نے پہنا ہے نا، میں حضور کے زمانے میں بھی اسی طرح رہتا تھا۔ ابو بکر صدیق جب مجھے مشوروں کے لیے بلاتے تھے تو اسی طرح پیبند والے کرتوں میں جایا کرتا تھا۔ آپ حکم کریں گی تو شام سے پہلے پہلے لے لوں گا، لیکن میں اسی طرح رہتا تھا، اس طرز زندگی میں مجھے قرار ہے۔ تھوڑی دیر سناٹا چھا گیا، جواب کوئی نہ آیا۔ جب جناب عمر نے توجہ کی تو سیدہ عائشہ کے رونے کی آواز آ رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگی عمر جو صحابہ نے کہا وہ بھی ٹھیک تھا، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل ہی ٹھیک ہے، آپ اپنے حساب سے جیئیں۔ ایک تو آپس میں محبت احترام، اور دوسرا طرز زندگی سادہ، اور تیسرا آپ ساری کتابیں پڑھ لیں، سیدہ فاطمہ، مولا علی، حسنین کریمین علیہم رضوان کی سیرت پر ساری کتابیں، ہر کتاب میں لکھا ہوگا کہ گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، روٹی نہیں پکی، ہر کتاب میں لکھا ہوگا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے جس نے یہ لکھا ہے نا مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، اس نے 2 صفحے چھوڑ کے یہ بھی سبھی نے لکھا ہے کہ گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، پر جو دروازے پہ آتا تھا اسے جھولی بھر کے عطا فرماتے تھے۔ مالا والے سخی نہیں ہوں گے کہ سخیاں کل مال نہیں ہوں گا، مالا والے سارے نہیں، کچھ ہوتے بھی ہیں اللہ ماشاءاللہ، مالا والے سخی نہیں ہوں گے، سخیاں کل مال نہیں ہوں گا، ہاں ایتھے اوتھے دومی جانی سخی کنگال نہیں ہوں گا۔ یہ بھی بات پکی ہے، یعنی غریبی میں سخاوت، وہ ہمارے ہم نے یہ سمجھا ہے کہ سخاوت کروڑوں اربوں سے ہوگی، لاکھ آئیں گے تو سخاوت ہوگی، یہ ہم نے سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے تو یہاں سے سخاوت شروع فرمائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ گوشت پکاؤ نا تو شوربہ زیادہ کر لیا کرو، اور اپنے پڑوسی کو بھی سالن میں شامل کرو۔ یہاں سے سخاوت شروع کی، یہاں سے حضور، یہاں سے۔ آپ غور کریں صحابہ اور اہل بیت کی زندگیوں پر کہ ان کا طرز زندگی سخاوت کے معاملے میں کیا ہے۔ بڑا کم ہوتا ہے سگے بھائی کو لوگ دینے میں کتراتے، لیکن جب ہجرت کر کے مہاجرین مدینے آئے تھے نا تو انصار نے چلتے کاروبار آدھے آدھے دے دیے تھے۔ یہ باتیں کرنی آسان ہے، لیکن کسی کو اپنا گھر، اپنے بچوں میں لوگ گھر تقسیم کرتے ہیں نا، دیوار میں دیوار نکلتی ہے تو روتے ہیں میرا گھر بٹ گیا ہے، اپنے بچوں میں بانٹتے وقت لوگ رو پڑتے ہیں۔ میرے دوستوں صحابہ نے تو آپس میں بانٹ دیا۔ میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نے صاحبزادے سے کہا دیکھنا کون ہے؟ عرض گزار ہوئے حضور ایک بھکاری ہے، فقیر ہے، مانگنے والا آیا۔ 600 یا 800 دینار پڑے تھے گھر میں۔ ہم نہ مانگنے والے کے لیے ووٹ نوٹ رکھا ہوتا ہے ہم نے، جو بچہ بھی کوئی نہیں لیتا، ایک مانگنے والے کے لیے، ایک مسجد کی ٹوپی میں ڈالنے کے لیے، سب سے چھوٹا رکھا ہوتا ہے۔ کہا حضور وہ آیا ہے، تو 600 یا 800 دینار پڑے تھے۔ امام حسین اٹھ کے باہر تشریف لے گئے، وہ سارے کے سارے دینار فقیر کی جھولی میں ڈالے اور ڈھال کے فرمانے لگے پتہ نہیں تھا آپ نے آنا ہے، ورنہ میں کو بندوبست کر کے رکھتا ہے۔ یہ دیکھو خود بھیک دے خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہے، منگتے کا۔ ایک تو ان کا احترام تھا آپس میں، ایک یہ کہ انہوں نے طرز زندگی سادہ، یہ جو فقیری ہے نا یہ حضور کی مجبوری نہیں، یہ نبی پاک کی پسند ہے۔ فقر اختیاری ہے رسول پاک کا، حضور کی پسند ہے سادہ رہے۔ اور تیسری بات یہ کہ سخاوت کرنا، دوسروں کا خیال رکھنا،
ایک بات سن لیں اور میں اپنی بات کو ختم کروں. 9-10 محرم کی درمیانی رات تھی. عمر ابن سعد نے آ کے امام علی مقام سے کہا دو ہی باتیں ہیں, یا بیعت یزید کریں یا صبح جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. تو امام فرمانے لگے ایک رات ٹھہر جاؤ, صبح بتا دوں گا. وہ چلا گیا, اس نے کہا ٹھیک ہے. حضرت عباس آئے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے, بھائی جان میرے آقا, فیصلہ آپ کا مجھے پتا ہے صبح کیا ہونا ہے. فیصلہ ابھی بھی یہی ہے اور صبح بھی یہی ہے کہ آپ نے بیعت تو کرنی نہیں, ہونی تو جنگ ہے. تو آپ ایک رات کا آپ نے کہہ دیا, یہ عجیب سے لوگ ہیں, پتہ نہیں کیا سوچیں گے. تو امام حسین فرمانے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے, میں نے سوچنے کے لیے ٹائم لیا ہے. کہ حضور پھر کس لیے لیا ہے؟ فرمانے لگے عباس, یہ جملہ یاد رکھنا. کہنے لگے عباس تجھے پتا ہے نا کہ حسین کو سجدوں سے بڑا پیار ہے. سجدوں سے پیار ہے. فرمایا ایک رات اس لیے لی ہے کہ ذرا رج کے اپنے رب کو سجدہ تو کر لیں. تو 4 باتیں آج کی نشست میں. ایک تو ان کا احترام, قرآن نے کہہ دیا رحماء بینہم, اور دوسری بات یہ کہ ان سے زندگی گزارنا سیکھیں, سادہ ہو جائیں. اور تیسری بات یہ کہ اپنے بھائیوں کا, یہ غریب جو ہوتے ہیں نا یہ سیانے نہیں ہوتے, کیونکہ سیانے ہونے کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. جدے گھر دانے وہ دے, غریب سیانے نہیں ہوتے, اس لیے غریبوں کے لوگ شکوے بھی زیادہ کرتے ہیں. سیانے کیوں نہیں ہوتے؟ آپ نہیں سیانے پھر بھی پیار کریں, ان سے محبت کریں, ان کے حق میں اپنے دلوں کو نرم کریں. اور تیسری بات یہ کہ اپنے دوستوں کو, اپنے رشتہ داروں کو ضرور صلہ رحمی سے نوازیں. اور چوتھی بات یہ کہ سجدے کا, عبادت کا ذوق پیدا کریں. اچھا نہیں لگتا بزم میں تیزی سے آنا اور چلے جانا, لیکن ہم مجبور لوگ ہیں. ہم ایک جگہ پہنچ رہے ہوتے ہیں تو دوسری جگہ سے فون آ رہے ہوتے ہیں, وہ یہ بھی نہیں پوچھتے نکلے ہو کہ نہیں, وہ پوچھتے ہیں پہنچے کتنے ہو. تو یہ اسی محبت میں یہ ٹائم سیٹ ہو گیا تھا. پروگرام آگے چلے گا نا, محفل ابھی چلے گی نا محفل. سید صاحب قبلہ موجود ہے. ایک بات اپنے ذہن میں اچھی طرح رکھیں, محفلیں سرکار کی ہیں, بندے آتے جاتے رہتے ہیں. میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں آپ کو, اور پہلے بھی کہہ چکا ہوں پھر کہتا ہوں, ہم نظریات کے قائل ہیں, شخصیات کے قائل ہیں. قطن محفل کا ماحول آپ خراب نہ کریں. آپ اگر محفل میں اطمینان سے بیٹھیں گے تو اللہ کے گھر میں باوضو بیٹھو, مجھے تسلی ہوگی قلبی طور پر.